In 1978, from prison, Bhutto called for the nuclear test when his friend Munir told him about development. 1978 میں جب بھٹو پریزن میں تھے تو انہوں نے نیوکلیر ٹیسٹ کرنے کو کہا جب ان کے دوست منیر نے انہیں ڈیولپمنٹ کے بارے میں آگاہ کیا۔ نیکسٹ ہے بلوچستان ملٹری آپریشن 1974 ٹو 1978۔ بلوچستان میں ایک ملٹری آپریشن ہوا آفٹر دا سیشن آف ایسٹ پاکستان بلوچستان کال فار انڈیپینڈنس۔ جب 1971 میں بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہو گیا، جب بنگلہ دیش لبریشن وار ہوئی تو اس کے بعد بلوچستان نے بھی علیحدہ ریاست کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دی۔ It started when arms caches were found in Iraqi embassy اسلام آباد in 1973۔ یہ تب سٹارٹ ہوا جب عراقی ایمبیسی اسلام آباد سے اسلحہ برآمد کیا گیا 1973 میں۔ Consequently پی ایم ڈسمسڈ بلوچستان پروونشل گورنمنٹ۔ جب پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو اس معاملے کا پتہ چلا تو انہوں نے بلوچستان پروونشل جو گورنمنٹ ہے اسے ڈسمس کر دیا۔ پروونشل گورنمنٹ کو ڈسمس کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پرائم منسٹر اس بات کو سمجھتے تھے کہ کچھ سیشنسٹ ٹینڈنسیز ہیں بلوچستان کی جو پروونشل گورنمنٹ کے جو لیڈرز ہیں ان میں، جو کہ علیحدہ ریاست کو فروغ دے رہی ہیں اور جن کی وجہ سے یہ جو سیشنسٹ ٹینڈنسی ہے، سیشنسٹ گروپس ہے، وہ جنم لے رہے ہیں۔ In Baghdad, the Iraqi government had been harboring certain Balochi elements who have been openly working for the creation of an independent Greater Balochistan۔ بغداد میں عراقی گورنمنٹ جو سی ہے وہ ایسے بلوچی ایلیمنٹس کو ان کا سپورٹ کر رہی تھی جو گریٹر انڈیپینڈنٹ بلوچستان کو بنانے کے لیے مدد دے رہے تھے، ان کو بلوچستان کو علیحدہ جو ریاست کے لیے جو سا بوسٹ اپ کر رہے تھے۔ عراقی گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی تھی۔ دس آپریشن از پلان بائی جنرل ٹکا خان ان 1974۔ جنرل ٹکا خان نے اس آپریشن کو پلان کیا۔ بلوچی لیڈر ریزسٹ بٹ ذوالفقار علی بھٹو ریفیوز ٹو نیگوشیٹ۔ جب پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے بلوچستان پروونشل گورنمنٹ کو ڈیزالو کر دیا تو بلوچی لیڈر ریزسٹ کر رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو کو اباؤٹ نیگوسیشن کے، وہ اس معاملے میں بات چیت کریں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو اس تمام تر معاملے پر بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ود دا فائنینشیل ایڈ فرام ایران ملٹری کلیم ٹو اسٹاپ دا انلیگل آرم ٹریڈ۔ فائنینشیل ٹریڈ ایران نے پاکستان کی ملٹری کو دی، جس کی وجہ سے وہ انلیگل آرم ٹریڈ تھی وہ روک دی گئی۔ About 8,000 lives were lost in the operation in which 3,000 soldiers and 5,000 Balochi lost their life۔ اس آپریشن میں تقریباً 8,000 اموات ہوئی، جس میں 3,000 سولجر مارے گئے اور 5,000 بلوچی۔ It came to an end when in 1978 جنرل ضیاء الحق imposed martial law in the country۔ 1978 میں جب ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا نافذ کیا تو اس وقت جو بلوچستان کا ملٹری آپریشن تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیکسٹ اسٹیپ ہے فارن پالیسی آف ذوالفقار علی بھٹو۔ بھٹو لیفٹ سینٹو اینڈ سیٹو۔ سینٹو اسٹینڈس فار سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن اینڈ سیٹو اسٹینڈ فار ساؤتھ ایسٹرن ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن۔ بھٹو کی ان ٹریٹیز کو لیفٹ کرنے کی سب سے مین وجہ یہ تھی کہ ایوب خان کے دور میں جب کہ کیپٹل مائن تھا اور ایوب خان کے جو تعلقات تھے کیپٹلسٹ کے ساتھ یعنی امریکہ کے ساتھ کافی اچھے تھے، اور یہ سیٹو سینٹو انہی کی ٹریٹی سی جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ تو چونکہ ذوالفقار علی بھٹو ایک سوشلسٹ تھے اور سوشل مائنڈ رکھتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے ان ٹریٹیز سے ریزائن کیا، یعنی ان ٹریٹیز کو چھوڑ دیا۔ In 1974 سیکنڈ کانفرنس آف OIC held in پاکستان۔ 1974 میں آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہیلڈ ہوئی پاکستان لاہور میں، جس کا کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے، کیونکہ 1971 کی وار کے بعد یہ ایسا پہلا ایونٹ تھا جس میں سعودی عرب کے شیخ کنگ فیصل بھی پاکستان آئے اور لیبیا کے جو ان سے پریزیڈنٹ ہے قذافی، انہوں نے بھی پاکستان کو وزٹ کیا۔ ان 1972 شملہ ایگریمنٹ، 1972 میں شملہ ایگریمنٹ سائن ہوا، جس میں ذوالفقار علی بھٹو نے ڈیمانڈ آف ٹریٹی فرسٹ 92,000 سولجر آف پاکستان ور کیپچرڈ بائی انڈیا along with ٹریٹی۔ اس میں شملہ ایگریمنٹ میں ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی جو ٹریٹری انڈیا نے کیپچر کی تھی اسے حاصل کرنے پر زور دیا۔
ابھی اس کے باوجود کہ پاکستان کے 92,000 جو ان سے سولجر تھے وہ بھی انڈیا نے کیپچر کیے ہوئے تھے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو اس بات کو سمجھتے تھے کہ جو ہیومنٹیرین ایشو ہے، یہ ایک جو سولجر کا ایشو ہے وہ ہیومینیٹیرین ایشو ہے، جس کی وجہ سے کسی ٹائم بھی سولجر پاکستان کو مل سکتے ہیں، لیکن جو اصل بات ہے وہ ٹیریٹریز کی ہے کہ پاکستان